برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی کتنی بیان کی جائے کم ہے۔ بعد ضرور السلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین کرام، بحیثیت مسلمان جب ہم اس روئے زمین پر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ذمے جو کام ہے ہم اس کو کم و بیش کرتے رہتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جس کو سہون کر سکتے ہیں بھول کر، اور کچھ قصدن یعنی اس کے جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اعمال حسنہ کی وجہ سے، نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے، اور کچھ گناہ سے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا گناہ ہوتا ہے جس کے لیے اسپیشل الگ سے بالخصوص اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کرتا ہے، بسا اوقات اسے معلوم ہوتا ہے اور بسا اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ گناہ کیا ہے، اس پہ ہمیں کون سی وعید سنائی گئی ہے، اس میں ہمارا دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے، ساتھ ہی ساتھ اخروی اعتبار سے ہمارا کیا نقصان ہے، ہم اسے نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی اس کو انجام دے دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون گناہ ہے جس کے کرنے سے بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اپنی نظر رحمت سے دور رکھتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ انسان پھٹکار پلائے جاتا ہے اس کو، اور وہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں رہ کر بھی وہ اپنی بہتر زندگی نہیں گزار سکتا، جسے ہم لعنت کے نام سے جانتے ہیں۔ لعنت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ آئندہ جو بات آئے گی آگے یہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ لعنت کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، جس کو اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ سے پھٹکار دے، بھگا دے، دکھار دے، وہ لعنت کا عمل ہے، وہ شخص، وہ انسان ملعون کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ یوں بیان کیا کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی ایک عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ بہت مشہور بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد حکم ہوا کہ اس سے سجدہ کرو، سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، سب سے پہلے جس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ ابلیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیتا ہے تابعداری کرنے کا، حکم ماننے کا، اس نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ابلیس بہتر ہوں اس اعتبار سے میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میری علامت اور میری شان یہ ہے کہ میں اوپر کو بڑھا کرتا ہوں، اور مٹی اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ مٹی نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور نیچے کو چلی آتی ہے، لہذا میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ ایک تو بات نہ ماننا، انکار کر دینا، دوسرے یہ کہ دعویٰ کرنا کہ میں بہتر ہوں، اور تیسرے یہ کہ اس پہ دلیل پیش کر دینا، اسی کو کہتے ہیں حجتی، اور اسی کو کہتے ہیں چوری کے اوپر سیاہ زوری۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو گناہ پر معاف کرتا ہے، غلطی پہ معاف کرتا ہے، لیکن اگر اس پہ وہ انسان حرم ہو جائے، اس پہ تل جائے، اور جب انسان کے دل سے اس کا احساس ختم ہو جائے، گناہ کا احساس باقی نہ رہے، اللہ کے نافرمانی کا احساس باقی نہ رہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آخری وقت میں، آخری لمحات میں ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے
ایک بہتر نمونہ اور ایک آئیڈیل جو ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی ہے، ایک ایسی بات جو سب پر ثابت ہوتی ہے، جو بھی اس سے بچے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار کے لسٹ میں آئے گا، اور جو اس میں شامل ہوگا وہ ملعون کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے ازواج کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اس کی ملامت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، مسجد بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، اب وہ لوگ چلے گئے، لیکن اب حکومت محمدیہ ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، اور جتنے لوگ اس روئے زمین پر ہیں، ہمارے اوپر یہ لازم بنتی ہے یہ چیز کہ ہم اپنے لیل و نہار میں، اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کریں، کیا نبی کے اس فرمان کے مطابق کیا ہم بھی ملعون قرار پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے؟ کیا ہمارا اپنا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس لسٹ میں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہودی اور نصرانی کی بات ضرور کی ہے، لیکن اب قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور جو بھی اس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو بھی غیر اللہ کے یہ سجدہ کرے گا، جو بھی غیر اللہ کو پکارے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارے گا، وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے بہت ایسے مسلمان ہیں جن کا دعویٰ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ زبان پاک سے ایسا کرتے ہیں لیکن عملاً ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اس کا تقاضا جو تھا اس نے اس کو بھلا دیا۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کی زندگی گزر گئی اسی کلمے کو سمجھاتے کہ مومنوں، اسلام لائے ہو، ایمان والو، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ کوئی بھی معاملہ آ جائے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو سجدہ کرنا، صرف اللہ رب العالمین کو ہی اپنا مالک حقیقی ماننا، وہی ہر اعتبار سے، ہر حساب سے تمہارے دکھ اور درد کو ختم کر سکتا ہے۔ اب جو مسلمان اس عقیدے سے ہٹ جائے، جو مسلمان اس چیز کو چھوڑ دے، کیا وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہے یا نہیں؟ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ یقیناً اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی عہد کو توڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عہد کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کا اقرار کیا ہے، ہم نے شہادتین کا اقرار کیا ہے، ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس روئے زمین پر جب تک رہیں گے، ہماری سانس رہے گی، ہم اس توحید پر، وحدانیت پر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے اللہ رب العالمین سے، یہ عہد ہے۔ اور اللہ نے کہا جو اس عہد کو توڑے گا، جو اس کے خلاف ورزی کرے گا، والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے رشتہ داریوں کو نبھانے کا، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے رشتہ داریوں کو اپنانے کا، اور اس کے بعد وَيَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے برخلاف جو لوگ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کے جان کا نقصان ہوتا ہے، کسی کے مال کا نقصان ہوتا ہے، کسی کے عزت و آبرو کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، جو بھی ایسا کام اور ایسا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، باتیں بہت ساری مختصر بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، کہ وہ مرد جو عورتوں کے مشابہ اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کے مشابہ رہتی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ مرد جو عورتوں کی طرح بول چال میں، چال چلن میں، چال کھال میں، رہن سہن میں، مذاقتہ میں، دنیا میں اگر وہ مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، اور وہ چیز جو عورتیں کرتی ہیں اگر مرد ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جس کو
کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، اس کی الگ اپنی ایک شان ہے، اس کا کام ہے زیب تر ہونا، بہتر لباس پہننا، گھر میں آنا، لیکن اس دائرے سے نکل کر اگر وہ عورت، وہ لڑکی مرد کے مشابہ ہوتی ہے، جو کام مرد کرتا ہے، جو عمل مرد کرتا ہے، جو لباس، جو وظیفہ اللہ نے مردوں کے لیے کیا ہے اور بنایا ہے، اگر وہ عورت، وہ لڑکی اس چیز کو اپناتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو مشابہ اختیار کرتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آ گئی، آپ دیکھتے ہوں گے ایک بات جو بالکل واضح طور پر ہے، اللہ نے جس کو تھوڑی سی بھی عقل سے نوازا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ بارہا خطیب اپنے خطبوں میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، غیر سے مراد جو مسلمان نہیں ہیں، غیر سے مراد وہ لوگ جو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں نہیں ہیں، جو اللہ اور رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلم ہیں، عیسائی ہیں، البتہ کوئی بھی ہے، اگر اس کے شیوے کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اور کیجیے گا اگر اس کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اب ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کسی گھر کا وہ بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کیا ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے؟ بارہا منع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نوجوان ہیں، آپ کے اندر ہمت ہے، سوچ ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک دائرہ ہے، اس کی بھی ایک چیز ہے، اس کی گنجائش ہے، آپ ہاتھ میں اس چیز کو کیوں پہنتے ہیں جس کو اسلام نے سب سے منع کیا؟ ایک تو غیر سے مشابہ ہے، دوسرے ہاتھ میں پہننا اور اس کے سنگار کرنا، یہ عورت کی علامت ہے۔ اگر کوئی مرد ہے، جوان ہے، اس کو اتنا شوق ہے تو پھر عورت بن جائے، وہ بن جائے، اسی لسٹ میں آ جائے، اپنے آپ کو اسی لسٹ میں کر لینا۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ مرد کے سب میں اور مرد کے بیچ میں رہے؟ یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہمارے سماج میں اس طرح کی چیز اگر دیکھی جا رہی ہے تو یہ کبھی ہمارے اندر، آپ کے اندر، سبوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو جو برائی کر رہا ہے، اور ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے اوپر داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم جو نبی ہے، کی لعنت اور ملامت کی ہوئی۔ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ لوگ برائی کو دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی برائی وہ کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، غلط وہ کر رہا ہے، اس کا عذاب وہ بھگتے گا، میں تو بڑی ذمہ ہوں، میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ جو برائی کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری، سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان میں یہ طاقت دی ہے تو زبان سے بولیے، ہاتھ میں اگر وہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، اور اگر اتنی بھی طاقت قوت نہیں ہے، آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، تو دل میں برا جانیے، اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چیز سے خود کو باز رکھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہاتھ میں پہننا۔ ایک اور چیز جو بڑے دھڑلے سے آپ دیکھتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کو، گلے میں چین۔ ایک بات سونا، اللہ کے سونا چاندی، سونا مردوں کے اوپر حرام ہے، ایک چیز حرام کام آپ کر رہے ہیں، دوسرے غیر کے مشابہ ہیں، غیر کے سیوا اور طریقہ کو اپنا رہے ہیں، اس لیے اس میں چین پہننا اللہ نے، اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے چین کے لیے، خوبصورتی کے لیے ٹاپ پہننا، یہ مرد کے لیے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ لڑکیوں کے لیے ہے، یہ کسی مرد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کٹوجتی کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چاندی کا پہنیے تو کیا ہوا، چاندی تو جائز ہے، چاندی کو جائز پہنیے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی چاندی جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن انگوٹھی کے شکل میں آپ پہن سکتے ہیں، آپ بالا کی شکل میں نہیں پہن سکتے، آپ چین کی شکل میں نہیں پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور اسے کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، غلط کرنے کے باوجود احساس نہیں ہے کہ یہ غلط میں کر رہا ہوں، اور اگر کہا جائے تو ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھی، نوجوان بھائی، آپ اللہ کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں،
دل و دماغ کو ٹھنڈا کیجیے اور سوچئے کہ اس سے آپ کا فائدہ کیا ہے. ایک ذرہ ایک آنا اگر فائدہ ہو تو کیا بتائیں؟ فائدہ کچھ نہیں سوائے نقصان کا. ایک بات اور جو یاد آئی وہ یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنا پاجامہ پینٹ لنگی تابرد جو بھی انسان مرد پہنے وہ اپنے لباس کو نیچے جو گھٹنا ہے جس کو جونا کہتے ہیں اس کے نیچے جو ہڈی ہے جو ایڑی کے بغل میں اوپر جانی ہوتی ہے جس کو ٹکنا کہا جاتا ہے. مرد کا لباس ٹکنا سے اوپر آنا چاہیے. ٹکنا سے نیچے مرد کے لیے لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو. یہ مرد کے لیے بات کہی گئی ہے, عورتوں کے لیے نہیں. لیکن افسوس آج کے سماج میں اور ابھی کے ماحول میں اس کو فیشن کے نام کہا جائے, فیشن کا نام دیا جائے, یا پھر اپنی منمانی کا نام دیا جائے, یا لاعلمی کا نام دیا جائے, یا لاعلمی کے بنا پر بھی کر سکتے ہیں. عورتیں نہیں بلکہ لڑکیاں اپنے پاجامہ کو ٹکنا سے اوپر رکھ رہی ہیں جو کہ بالکل ہر اعتبار سے غلط ہے. ٹکنا سے اوپر مرد کا لباس ہونا چاہیے, لڑکیوں کا لباس ٹکنے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, لڑکیوں کا لباس ٹکنا سے نیچے ہونا چاہیے. یہ وہ کام ہے اور یہ وہ عمل ہے جو مشابہ ہے اور غلط ہے, اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے وہ انسان وہ بندہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بڑے پیار سے سختی سے ہمیں بار بار یہ بات بیان کی کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے. آخری بات غور کریں گے آپ, رشتہ داری کو جوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. جو انسان رشتہ داری کو نہیں جوڑتا ہے اس میں اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. ہم اس کو سمجھ لیں. ایک رشتہ داری جوڑنے سے مراد وہ ہے جو ایک تمہارا لڑکا ہے اور تمہاری لڑکی ہے, اس کی شادی کی بات چل رہی ہے, اس کو جوڑنا. ایک یہ رشتہ داری کا دائرہ جوڑنا جوڑنے سے مراد. دوسرے جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, خالو ہیں, ماموں ہیں, جو ہمارے اپنے آبا و اجداد و خاندانی رشتے ہیں اس سے الگ. رشتہ داری ایک ہوتی ہے, ایک خاندانی چیز ہوتی ہے, اور ایک وہ جو کوئی غیر ہے اس کی شادی لگ رہی ہے. یہ تینوں اعتبار سے تینوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. خاندانی اعتبار کی بات اگر ہم کریں, خاندان کا معاملہ جو اکثر بگڑتا ہے وہ کیوں بگڑتا ہے اگر اس پہ آپ غور کریں گے اور ایک معائنہ کیجیے گا اپنے سماج کا اور اپنے قصبے کا. سماج جو بولا جائے صرف ہمارا یہ قصبہ بہت مراد نہیں ہے, امت مسلمہ جو ہے جہاں پہ سب مراد کیا جاتا ہے. تو اکثر جو مسلمانوں کے مابین آپسی اختلافات ہوں یا ان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر کیس کے معاملات ہوں یا ان کے درمیان ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو, اگر خاندانی معاملات کو دیکھیں گے تو نمبر 1 پہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ زمینی معاملات ہوا کرتی ہے. اور اگر رشتہ داری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انبل ہو جانا, بات بگڑ جانا, کسی شادی کے تعلق سے ہو یا کسی معاملات سے ہو یا لین دین کی وجہ سے. یہ رشتہ داریوں کی بات ہے جو ہمارے خالہ ہوتے ہیں, ہمارے خالہ, ہمارے خالو, ماموں وغیرہ, یہ رشتہ دار کہلاتے ہیں. جو ہمارے اپنے چچا ہیں, بڑے ابو ہیں, دادا ہیں, پردادا ہیں, ان کے بھائی, ان کی جو ذریت ہے, ان کی جو اولاد ہے, یہ خاندان والے کہلاتے ہیں. تو خاندانی رشتہ جو زیادہ تر بگڑتا ہے وہ زمینی معاملات کی وجہ سے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت بھیجا ہے جو زمین کے نشان کو, زمین کی نشان یہ ہے یہاں اگر رکھ دیا گیا, اس کو ہٹا کر یہاں کر دیا گیا, اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کے اوپر پھٹکار ہے. وہ ایسا کرنے والا دار اسلام میں تو ہے لیکن اس کام کی وجہ سے اس کی زندگی کی جو چین ہے, زندگی کی جو سکون ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے زمین کا معاملہ اتنا ٹائٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنے ہوں گے, ایک بالغ بولے تو ایک بتہ, اگر کوئی ایک بتہ کسی کی زمین ہم پر ہڑپ لیتا ہے, بےایمانی کر لیتا ہے, ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قیامت کے دن, اور کریں قیامت کے دن 7 زمین, کتنے 7 زمین کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا, پہنا دیا جائے گا. ہے کسی کے اندر طاقت, 7 چھوڑے, ایک زمین چھوڑیے, یہ مسجد کی جو لمبائی چوڑائی اسی کو ذہن میں رکھیں, اتنا کوئی انسان کو اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں.
تو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ انسان اس وعید کو سنے، اس سے ڈرے اور اس سے دور رہے، یہ عمل کرنے سے باز آ جائے۔ یہ بہت گھناؤنا حرکت ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں، خاص طور سے مسلم حضرات میں یہ چیز زیادہ ہے، شرم آتی ہے کہ جو سب سے صاف و شفاف تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے، ہمیں تعلیم جو اسلام نے دی ہے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ تعلیم پاتے ہوئے بھی، اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی ہم بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اور جو لوگ اس چیز کو اپنائے ہیں، اگرچہ ان کا ایمان نہیں ہے لیکن وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو چیز حکمت کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، اس کو اپنا لیتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا مطالعہ وہ کرتے ہیں، جو ان کے فائدے کا ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہت آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے اعتبار سے، آپ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے اسلام کو نہیں مانتا لیکن اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو اپنا کر اس کا اپنا خود کا ذاتی فائدہ بہت ہوتا ہے اور لوگوں میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے اور وہ مقبول شخص کہلاتا ہے، ان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چیز تھی جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن فرمائی ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ آخری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی اولاد اپنے والدین کے لیے لعنت کا مستحق نہ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے ہرگز جس کی وجہ سے، کسی اولاد کی وجہ سے اس کے والد کے اوپر لعنت کی جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی حامد اگر محمود کو گالی دے رہا ہے، اگر حامد محمود کو گالی دیا تو کیا محمود اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ بھی اس کو گالی دے گا۔ اگر کوئی اس پہ وار کرتا ہے تو وہ بھی وار کرے گا، لوٹ کے اس کی طرف آیا اور جو اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بنتا ہے گویا کہ وہ ملعون کہلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے آپ کی خبر لینی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ لعنت دی گئی ہے، پرکاش سنایا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ رشوت لینا، دینا، سودی کاروبار کرنا، شراب پینا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ اور آگے باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔